रसूल फरमाते हैं, हदीस में मतलउल कमरैन से पढ़ने लगा हूं, मतलउल कमरैन से हदीस पढ़ने लगा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अली वो है जो जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। जन्नत और जहन्नम हुसैन के बाबा के हाथ से बटेगी। लोग यजीद को किस मुंह से जन्नती कहते हैं? जन्नत लेने के लिए नमाजियों को भी अली के पास जाना होगा। जो बेनमाजी है वो कैसे जा सकता है? कातिलान हुसैन किस मुंह से जाएंगे? कातिलान हुसैन किस मुंह से जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये हदीस पढ़ रहा हूं मैं, मतलउल कमरैन का हवाला दिया है, सुन्नियों की किताबों से पढ़ रहा हूं नहीं बल्कि इमाम अहले सुन्नत की किताब से पढ़ रहा हूं। काली जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। मेरे किसी अजीज ने शेर पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा था कि बचना है तो अली से जहन्नम में जाइए, लेकिन जब मैं हदीस पे पहुंचता हूं तो मैं सोचता हूं, या अल्लाह, जो जहन्नम में जाएगा वो भी अली से बच नहीं सकेगा, इसलिए कि जन्नत लेना है तो अली के पास जाना होगा, लेकिन जहन्नम भी तो अली के हाथ से तकसीम होगी। अगर कोई इतना कट्टर अली का दुश्मन है कि ठीक है अली से ही लेना है तो मैं जन्नत नहीं लेता, अली से ही लेना है तो मैं जन्नत नहीं लेता, जहन्नम में जाना गवारा है लेकिन अली का चेहरा देखना गवारा नहीं है, कोई इतना कट्टर भी तो दुश्मन हो सकता है। तो मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत जो अली बांटेगा जहन्नम भी वही अली बांटेगा। पता चला जहन्नम में जाओगे तब भी अली के बगैर नहीं जाओ। जहन्नम भी लेने के लिए, जहन्नम भी लेने के लिए अली के पास आना पड़ेगा। जहन्नम भी लेने के लिए अली के पास, यानी पास तो आना है, ठिकाना कोई चाहिए, अली के पास आना। दुश्मन बन के आएगा तो जहन्नम मिलेगी, लेकिन लेना तो वहीं से, झोली तो वहीं फैलानी। अगर ठिकाना चाहिए तो झोली वही, चाहे जहन्नम ही हो। लेकिन हम सुन्नी होशियार है, जहन्नम क्यों लेने लगे? जैसी है सखी, जैसा है सखी वैसी अता मांग रहा हूं। ये किसने कहा कि तलब से सिवा मांग रहा? ये किसने कहा तलब से सिवा मांग रहा हूं? जैसा है सखी वैसी अता मांग रहा हूं। ये हुसैन का बाबा है, जन्नत जहन्नम जो बांटेगा। हुजूर की हदीस है, अली जिसको चिट्ठी देगा वही पुल सराज से गुजरेगा। जिसको अली की चिट्ठी नहीं मिलेगी वो पुल सराज से नहीं गुजर सकेगा। लेकिन सुन्नियों, एक बात ख्याल से सुनना, आज चिटिंगबाजी का दौर चल रहा है। अली के नाम पे लोग सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग अहले बैत के नाम पे सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग सहाबा के नाम पे सियासत कर रहे हैं। हम सुन्नी सियासत करने वाले लोग नहीं हैं, जिसको मानते हैं आखिरत के लिए मानते हैं। ये और बात है कि दुनिया में भी उसका फैज मिलता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अहले बैत का नाम लेके सहाबा को गालियां देना, सहाबा का नाम लेके अहले बैत को गालियां देना आजकल लोगों का मशगला बन गया है। लेकिन सुनो सुनो, ये दोनों इतने करीब करीब है, इतने करीब करीब है। सिद्दीक ने देख के मुस्कुराया अली को, तो मेरे मौला ने कहा, मेरे भाई अबू बकर क्यों मुस्कुराते हो? तो कल रात में नबी ने कहा कि अली जिसको चिट्ठी देगा वही पुल सराज से गुजरेगा। मेरे मौला ने भी मुस्कुरा दिया, कहा अली अब तुम क्यों मुस्कुराते हो? रात तुमको कहा अली चिट्ठी देगा वही पुल सराज से गुजरेगा, और मुझे कहा खबरदार अली अबू बकर के दुश्मन को चिट्ठी मत देना। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। मियां ने हदीस पढ़ी, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। लेकिन बात इतनी है, हाँ, बात इतनी है, शहर में दरवाजा एक होता है, लेकिन कभी कभी इधर उधर से घुस करके चोर उचक्के फलांग करके आ जाते हैं और शहरों की चीज उठा के ले जाते हैं। जिन्हें दरवाजे से नहीं आना वो इधर उधर से आ जाते हैं। ठीक है, हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म, तवज्जे, गलती करूं तो मेरे पूरा उलमा से स्टेज ही भरा हुआ है, मेरे सादात भी मौजूद है, अर्श मकाम मेरे सादात मौजूद है, मेरे उलमा ज़वील एहतराम मौजूद है। हुजूर ने कहा मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। जिसे दरवाजे से नफरत होती इधर उधर से कूद कर भी आते हैं, ठीक है, चोरी करके ले जाते हैं, फलांग कर इधर उधर से। हुजूर ने जब इल्म की बात आई, तवज्जे,
सुनियो, ध्यान देना, मुश्किल हो रही हो तो बात कहना आसान होगी इंशाअल्लाह, और निस्बत दिल लगाओगे ना तो कोई मुश्किल नहीं है, दिल लगाओगे कोई मुश्किल नहीं है। हुजूर ने जब इल्म की बात की तो कहा मैं शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब विलायत की बात की, अना दारुल हिकमा वो अली जुन बाबूहा, मैं हिकमत का घर हूं। हिकमत का शहर नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हिकमत का घर हूं, और अली उसका, दोनों का दरवाजा अली। हिकमत को कभी मुफस्सिरीन नबूवत पर महमूल करते हैं, तफासिर उठाकर देखें, और चूंकि नबूवत खत्म हो गई तो विलायत पर महमूल करते हैं हिकमत को। ठीक है, हिकमत को विलायत पर। इल्म की बात आई तो कहा शहर हूं, और विलायत की बात आई तो कहा विलायत का घर हूं। भाई शहर में दाखिल होने के लिए ज्यादा पाबंदी नहीं होती, शहर में भाई अब्दुल कादिर बापू का ये शहर है नापा, कोई आए, मुस्लिम आए, गैर मुस्लिम आए, यहूदी आए, ईसाई आए, और जो है वो अपना है बेगाना है, दरवाजा बनाया, दरवाजे से आएगा तो चेकिंग होगी, इधर उधर से घुस फान के आया तो। इसीलिए इल्म अली के बागियों को भी मिलता है, इल्म अली के बागियों को भी मिलता है, दरवाजे से नहीं आना, इधर उधर से छीन छान छपटा उचक्कापन करके कुछ ना कुछ ले लें, लेकिन लेकर भी गुमराह हो जाते हैं। वरना अशरफ अली थानवी किस खेत की मूली का नाम है, इब्ने तैमिया किस जात का नाम है, बात तो इतनी है, इस्माइल देहलवी किस जात का नाम है, ये सब उचक्के लोग ही तो हैं। बेअदबी न समझे आप इसको, इसलिए कि जो नबी का अदब नहीं करते उनकी शान में ऐसी ही बातें कही जाती है। हमारे यहाँ अदब इसी को कहते हैं, जो महबूब का अदब करते हैं उनका हम अदब करते हैं, जो महबूब का अदब नहीं जानते फिर उनके लिए यही अदब के अल्फाज होते हैं। तो कहा कि इल्म का शहर हूं, यानी कि दरवाजे से नहीं आना चाहेंगे, इधर उधर से कूद फान कराएंगे तो इल्म की कुछ डलियां लेकर भागेंगे, लेकिन फायदा नहीं होगा। लेकिन जब विलायत की बात आई तो कहा ना दारुल हिकमा, मैं विलायत का घर हूं, मैं विलायत का शहर नहीं बल्कि घर हूं, और अली उसका दरवाजा है। इल्म का शहर कहा और विलायत का घर कहा, क्या पता चला शहर में आने पर ज्यादा पाबंदी नहीं होती, लेकिन घर में उसी को बुलाया जाता है जिसकी शराफत पर यकीन होता है, जिसके तकवा पे यकीन होता है, जिसकी दयानतदारी पे यकीन होता है, जिसकी अमानतदारी पे यकीन होता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए देखे इल्म का शहर है, कूद फान करके कहीं से भी लेके भाग गए, आलिम तो बन गए मगर वली नहीं बन सके। और मकातिबे फिक्र में आलिम तो बन गए, वली नहीं बन सके। क्यों? इसलिए कि घर पे उसी को बुलाया जाता है जिस पे यकीन। बोलो, इतनों से दोस्ती होती, सबको घर क्यों नहीं बुलाते? जिस पे यकीन होता है उसी को घर बुलाते हैं। अब पता चला दारुल हिकमा में उसी को बुलाते हैं जिस पर यकीन और एतमाद होता है। अब पता चला 73 में 72 को नहीं बुलाते, एक ही वालों को बुलाते हैं। इसीलिए तो औरों के यहाँ मुहद्दिस मिलेगा, शेखुल हदीस मिलेगा, आलिम मिलेगा, कारी मिलेगा, मुफ्ती मिलेगा, लेकिन गौसे आजम शरीफ अहले सुन्नत में मिलेंगे, गरीब नवाज शरीफ अहले सुन्नत में मिलेंगे, अशरफ सिमना शरीफ अहले सुन्नत में मिलेंगे, वारिस देवा शरीफ अहले सुन्नत में मिलेंगे, साहिबुल बरकत शरीफ अहले सुन्नत में मिलेंगे, मुफ्ती आजम, मुहद्दिस आजम, मुजद्दिद आजम शरीफ अहले सुन्नत में मिलेंगे। पता चला नबी विलायत के घर में उसी को दाखिल करते हैं जो अली का वफादार होता है। और जो घर होता है ना, घर खुला हुआ नहीं होता, वो पैक होता है। शहर में कूद फांद हो सकती है, घर में कूद फांद नहीं हो सकती। उसमें आने के लिए दरवाजे ही से आना पड़ता है, और शरीफ लोग दरवाजे ही से आते हैं। अब पता चला वली कभी अली के मुखालिफ नहीं हुए, और जिनको विलायत की लज्जत नहीं मिली वो अली पर बातें करने लगे। वो अली पे बात, वो अली पे भी बात हो सकती है जिसको नबी ने कहा अंताखी फिद दुनिया वल आखिरा। सिर्फ मोहब्बत में नहीं कहा, मोहब्बत तो थी यार, सिर्फ मोहब्बत में नहीं कहा, नसब भी तो था, नसब भी तो था, सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, नसब कहा।
مطلع القمرین کی حدیث ہے کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ شاخیں، میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام. ہم دو ٹہنی ہیں جسے حضور نے دو ٹہنی کہا. اس کے بعد اللہ اللہ کیا شان ہے میرے مولا کی. صدیق اکبر کا حال تو یہ تھا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. جب محفل میں بیٹھتے تو علی کو ہی تکتے رہتے. لوگ کہتے ہیں علی علی کیا کرتے ہیں، کہتے صدیق سے پوچھ علی علی کیا کرتے ہیں. صدیق چہرہ ہی تکتے رہتے. ایک دن ان کی بیٹی نے پوچھ لیا، بیٹی کوئی معمولی نہیں، محبوبائے محبوب رب العالمین، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو وہ عائشہ، مفتی چار ملت وہ عائشہ، جس پہ تہمت لگے تو سورہ نور نازل ہو وہ عائشہ، وہ میری اماں جان عائشہ سلام اللہ علیہا. اچھا ابا یہ محفل میں صرف علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ صدیق نے کہا بیٹی میں نے اپنے نبی سے سنا، ان کانوں سے سنا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ایک بہت پیاری سی بات یاد آئی مجھے. یہ 200 سال پرانی کتاب سید محمد بالگرامی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں سے عرض کر رہا ہوں. سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ علی وہ ہیں جب یہ میرے پیٹ میں تھے. فاطمہ بنت اسد علی کی امی جان کا نام ہے. اور میں نے کتاب کا حوالہ پڑھ دیا. ہم لوگوں کو سوچتے ہیں کہ یار یہ لوگ گلو کرتے ہیں، یہ لوگ گلو. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پہ بھی الزام لگا تھا. جب محمد آباد گئے تھے تو لوگوں نے پوچھا تھا خلفائے راشدین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. کتاب پیش کر دی اور اہل سنت کا وہی عقیدہ پیش کیا کہ افضل البشر صدیق بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی ہے. لیکن تینوں خلفاء کی زندگی پہ مختصر لکھا تھا اور علی کی زندگی پہ ذرا طویل لکھا. اور کچھ موقع نہیں ملا تو کہا کہ دیکھو تینوں خلفاء پہ کم لکھا اور علی پہ زیادہ لکھا. جمعہ کا دن آئے گا تو اشرف پہ فتویٰ لگائیں گے. جمعہ کا دن آئے گا اس لیے کہ شاید اس دور میں ایسے جلسے نہیں ہوتے ہوں گے، ورنہ وہ جلسہ ہی کر لیتے، کوئی کانفرنس ہی کر لیتے. جمعہ کا انتظار نہیں کرتے، جمعہ کا انتظار نہیں کرتے. لیکن بہرحال اس طرح کے جلسے شاید نہیں ہوتے تھے اس دور میں. تو کہا ٹھیک ہے جمعہ کے دن فتویٰ لگائیں گے. لوگوں نے کہا حضرت مختوم کو کہا ٹھیک ہے جمعہ آنے دو. جمعرات کی رات گزری، جمعہ کی صبح طلوع ہوئی تو اتنا برسا کہ کوئی جمعہ بھی نہ پڑھ سکا. مسجد میں جا نہیں سکے، پانی بھر گیا پورا. پھر کہا چلو اس جمعہ نہیں تو آئندہ جمعہ تو لگائیں گے نا فتویٰ. اس لیے کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جب سائیکل خریدی ہے تو پھر چلنی ہی چاہیے چاہے غلط ہی جگہ چلے. بائک خریدی ہے تو چلنی ہی چاہیے چاہے غلط جگہ چلے. لیکن بات ایسے نہیں ہے. غلط جگہ سائیکل چلاؤ گے تو اس کی جو ہے نا وارنٹی کم ہو جائے گی، اس کی صحت کم پہ اثر پڑے گا، بہت سارے معاملات ہوں گے. بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، بات کرنے لگا. اور آج کی بات نہیں کر رہا، آج سے 600 سال پہلے 700 سال پہلے کی بات کر رہا. تو کہا ٹھیک ہے آئندہ جمعہ کو لگائیں گے. کہا ٹھیک. پھر کہا کہ حضرت وہ تو آئندہ جمعہ کی بات کرتے. ٹھیک آئندہ جمعہ آنے دو. آئندہ جمعہ آیا، پھر اتنا برسا کہ پانی گھروں میں بھر گیا، نکل نہیں سکے. پھر تیسرا جمعہ بھی ایسا ہی ہوا. ایک ہوشیار تھا بیچارہ، اس نے کہا فتوے لگانے کا دماغ سے نکال دو ورنہ زندگی بھر جمعہ ہی نہ پڑھ سکو گے، اس لیے دماغ سے نکال دو. اور اس سے پوچھو اشرف سے کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے. اس لیے کہ قلم چلانے سے پہلے صاحب معاملہ سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے. جا کر کے پوچھو کہ ایسا کیوں کیا ہے کہ تینوں خلفاء کی خلافت کو الگ ترتیب لکھا ہے، علی کو چوتھے نمبر پہ لکھا، لیکن صفات زیادہ کیوں ہوئے. لوگ کہتے ہیں علی کی فضیلت زیادہ کیوں بیان کرتے ہو. ہم کہتے ہیں اعتقاد الاحباب میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جتنی فضیلتیں نبی نے علی کے لیے حدیث میں بیان فرمائی اتنی حدیثیں کسی کے لیے بیان نہیں فرمائی. تو جب نبی نے زیادہ بیان کی ہے تو ہم بھی زیادہ بیان کریں گے، زیادہ لکھیں گے. لیکن اشرف سمنا عجیب عظیم شان کے مالک تھے. کہا کہ آپ نے علی کی فضیلت میں اتنے زیادہ اور آپ کیوں لکھے. تو فرمایا جب تو تیرے باپ کی تعریف کھل کے کرتا ہے تو میں سیاح کو مجھے اتنی تو اجازت ہونا چاہیے کہ علی میرا باپ ہے. علی باپ ہے سیدوں کا. جب تو اپنے باپ کی اتنی تعریف کرتا ہے تو کم سے کم بیٹوں کو تو اتنا حق ہے نا.
کہ نا. اور پھر یہ الگ بات ہے کہ اوروں کے بیٹے بھی شان والے ہوئے لیکن کوئی اس شان والا نہیں ہوا جو علی کے بیٹے ہو. یہ خاص بات ہے. علی کے بیٹوں کی اور دور میں شان نرالی ہے. آپ دیکھیں اور علی کی اولاد جب رہی ہر وقت سب سے افضلیت مقام پر رہی. حسنین کو دیکھیں, ان کے بعد امام زین العابدین کو دیکھیں, ان کے بعد امام محمد باقر کو دیکھیں, ان کے بعد جعفر صادق کو دیکھیں, ان کے بعد موسیٰ کاظم کو دیکھیں, ان کے بعد علی رضا کو دیکھیں, امام تقی کو دیکھیں, نقی کو دیکھیں, حسن عسکری کو دیکھیں. بڑے بڑے منصب پر تو یہی فائز ہے. حتیٰ کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جس کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے وہ بھی کسی اور کا بیٹا نہیں, وہ امام مہدی علی ہی کا بیٹا بن کر کے. یہ مولا علی کی شان ہے. تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی, کسی نے میرے نبی کو 40 سال میں پہچانا, کسی نے 43 میں, کسی نے 45 میں, کسی نے 50 میں, کسی نے 60 میں, کسی نے 63 میں, کسی نے ساری زندگی نہیں پہچانا. لیکن بات حسین کے بابا کی پڑھنے لگا ہوں. سنیو, ضائع نہیں کرنا, کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں جب اصلاحی بیان کروں تو پورے مجمع پہ سناٹا رہے, لیکن آقاؤں کی فضیلت پڑھوں تو پھر سناٹا نہیں چاہیے, ورنہ میں فضیلت پڑھنا بند کر دوں گا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جس کے پڑھنے سے تقدیریں بدلتی ہیں, جس کے پڑھنے سے تقدیریں بدلتی ہیں, مصیبتیں ٹلتی ہیں, بدبخت جو ہے وہ خوش نصیب ہو جایا کرتے ہیں, جہنمی جنتی ہو جایا کرتے ہیں, شقی سعید ہو جایا کرتے ہیں. لیکن کوئی عقیدت سے بیٹھے بوجھ سمجھ کر نہیں, بوجھ ہوتا تو گھر جائے خدا کے لیے, کیونکہ جس پہ علی کا ذکر بوجھ ہو جائے وہ محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں, سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں, سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں, جب منافقت پھیل گئی اپنے اور بیگانے میں فرق کرنا ہوتا کہ مومن ہے یا منافقی, منافق تو علی 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 کرتے. ذکر علی سن کر جن کے چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے مومن ہے, چہرے بجھ جاتے سمجھ جاتے منافق ہے. خوش ہو رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میرے پیر خانہ, میرا مرشد خانہ بلگرام شریف سے 200 سال پہلے لکھی گئی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں. کسی نے پوری زندگی نبی کو نہیں پہچانا, لیکن علی کون؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جب میرے پیٹ میں علی تھے اور اس وقت نبی میرے گھر میں آتے, ابھی انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا کیونکہ حضور کی عمر اس وقت 29 سال تھی, اعلان نبوت نہیں ہوا تھا, ابھی لوگوں کو پتا نہیں تھا آمنہ کے لال کی شان کیا ہے. فاطمہ بنت اسد کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم جب بھی میرے گھر میں محمد عربی آتے میرا بچہ پیٹ میں ایسی حرکت کرتا کہ میں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی. ایک دن میرے شوہر جناب ابو طالب نے کہا تم کھڑی کیوں ہوتی اس حالت میں, کھڑی نہ ہوا کرو, کھڑی نہ ہوا کرو. میں نے کہا کیا کروں, بچہ پیٹ پہ حرکت ہی ایسی کرتا ہے کہ کھڑے ہونا پڑتا ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے ایک دن آزمانے کے لیے جناب ابو طالب نے, فاتح خیبر کے باپ نے کندھوں کو دونوں طرف سے پکڑ کر دبا دیا, اٹھنے نہیں دوں گا. لیکن فاطمہ بنت اسد کہتی ہے پھر بھی میرے اندر بچے نے ایسی حرکت کی اور کہاں سے طاقت پیدا ہو گئی کہ محمد کو دیکھ کر بیٹھ نہ سکی, کیونکہ اس وقت ابو طالب کی طاقت اس لیے پھیل ہو گئی کہ اندر سے فاتح خیبر کی طاقت. جو پیٹ میں ماں کو بیٹھنے نہ دے اسے علی کہتے ہیں. اور فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ بلکہ بیٹھنے ہی نہیں دیتا تھا, کھڑا تو ہو جاتی تھی لیکن جدھر جدھر میرے گھر میں محمد جاتے وہ میرے پیٹ میں ادھر ہی ادھر گھومتا جاتا.
حسین کا بابا ہے، حسین کا بابا، حسین کا بابا ہے، یہ میرے حسین کا بابا ہے، کسی کا باپ تو نہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو نبی کو پیٹ نہ کرے اسے علی کہتے ہیں۔ میں نے کتاب کا حوالہ پڑھا ہے، مجھ پہ گلو کا الزام نہیں لگا۔ آج کل کتابوں کے حوالے اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ پتہ چلے کہ سنیوں کی ہی کتاب سے پڑھا، اور سنیوں نے جتنا لکھا کون لکھ سکتا ہے یار۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں، ابھی 2 ہستیاں باقی ہیں خاندان۔ ابھی وہ جو میاں نے نسبتیں پڑھی تھی نا 4، نبی، علی، سیدہ فاطمہ اور امام حسن، تو مولا علی تک پہنچاؤں، 2 باقی ہے۔ ذہن حاصل ہوگا تو پڑھوں گا، ورنہ نہیں پڑھوں گا، دھیان دیں گے تو پڑھوں گا۔ یہی تو اپنی زندگی ہے، یہی تو اپنی بندگی ہے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جدھر جدھر محمد عربی جاتے ادھر ادھر علی چہرہ کرتے۔ میں نے عرض کی بھتیجے، ابھی اعلان نہیں ہوا تھا، میرے بھتیجے میرے پیٹ میں بچہ کیسا ہے، یہ میرے پیٹ کا بچہ کیسا ہے، جدھر آپ جاتے ہیں ادھر ہی گھومتا رہتا ہے، چہرہ کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو پیدا ہو کر کے سفید بال ہو کر بھی عقلیں نہیں آئی، علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کرتا ہے، علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کر، اور احترام نبوت کا صلہ یہی دیا جاتا ہے۔ جب حضور سے کہا کہ یہ چہرہ آپ کی طرف کرتا ہے، پیٹ نہیں کرتا، تو کرم اللہ وجہہ الکریم کہنے کی بہت سی حکمتیں حضور نے اس وقت کہا تھا۔ اللہ اس کے چہرے کو بزرگی عطا کرے، جو چہرہ مجھ سے پھرتا نہیں اللہ اس چہرے کو بزرگی عطا کرے۔ یعنی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، علی کو کرم اللہ وجہہ الکریم نبی نے کہا تھا، اسی لیے ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور علی مرتضیٰ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں۔ اب پتا چلا علی کیا ہے۔ اگر مجھے کہو گے نا کہ میں علی علی ذکر کرتا رہوں، اللہ کی عزت کی قسم ایک طالب علم ہوں، لیکن پوری رات علی کو بیان کر سکتا ہوں۔ طالب علم ہوں، میں کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں، کوئی مولوی نہیں، میں صرف قادری فقیر ہوں بس، لیکن اتنا مواد ہے میرے پاس مولا علی کے لیے حدیث صحیحہ سے، اہل سنت کی کتب سے، کہ آپ کو، لیکن بات کسی اینڈ پر تو پہنچے گی نا۔ تو آئیے ذرا رسول اللہ سے پوچھتے علی کون ہے۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا، توجہ، منقبت علی کا اختتام پڑھنے لگا ہوں، دھیان دو سنیو، یہاں سے لے کے وہاں تک، میری مائیں اور بہنیں بھی توجہ دیں، اس لیے کہ جب مائیں شریف ہوتی ہے تو اولاد علی کی وفادار ہوتی ہے۔ ماں سے توجہ چاہتا ہوں، ماں سے توجہ چاہتا ہوں، ماں کا دھیان چاہتا ہوں، سیریل دیکھنا بند کرو، پتلے کپڑے پہن کر گھومنا بند کرو، ولیموں میں نامحرموں کے سامنے جانا بند کرو، اس لیے کہ جب ماں میں شرافت ہوگی تو اولاد علی کی وفادار ہوگی، اور اگر ماں سے شرافت ختم ہو جائے گی تو تقریریں کبھی علی کا وفادار نہیں بنا سکتی۔ اس لیے کہتا ہوں مائیں شرافت اختیار کرو، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننا بند کرو، قوم کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھاگنا بند کرے، اس لیے کہ بھاگی ہوئی بہو کا زندگی بھر کبھی گھر میں احترام نہیں ہوتا۔ اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، وہ اوروں کی بیٹیاں ہیں جو بھاگ کر سسرال جاتی ہے، میری بہن جو مذہب بھاگ کر مسجد جانے کی عورت کو اجازت نہیں دیتا، وہ بھاگ کر سسرال جانے کی اجازت کیسے دے؟ ہمارے یہاں تو بیٹی کو بھگا کر سسرال نہیں لے جایا جاتا، اتنے احترام اور ادب سے لے جایا جاتا ہے، اس لیے کہ دلہن ہمارے یہاں بھگوڑی چیز کا نام نہیں ہے، دلہن بیٹی کو کہتے ہیں۔ پیدا ہوئی تو ماں باپ کو جنتی بنایا، نیک ہو کر شوہر کے گھر گئی تو شوہر کی جنت ہے، ماں بن گئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس لیے میں بہنوں سے کہتا ہوں، سیریل کی اداکارہ کی نقل نہ کرنا، ورنہ تیرے یہاں علی والا پیدا نہیں ہوگا۔ پردے کی پابند بننا، کنیز فاطمہ بننا، کنیز فاطمہ بننا، عبادت گزار بننا، قرآن کی تلاوت کرنے والی بننا۔ بات ابھی آگے اگر یاد آئی تو عرض کروں گا۔ میرے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، سارے زمین اور آسمان کو اوراق بنا دیے جائیں،
سارے زمین اور آسمان کو اور آگ بنا دیے جائیں، 7 سمندروں کے پانیوں کو روشنائی بنا دی جائے، اور سارے درختوں کی ٹہنیوں کو لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے انسان جنات اور فرشتے مل کر علی کی منقبت لکھنے لگے، ہاتھ شل ہو جائیں گے، درخت کی لکڑیوں کے قلم کھس جائیں گے، 7 سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی علی کی منقبت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حسین پاک کا بابا ہے، یہ حسین پاک کا